شاہدہ کے واسطے ریشمی دوپٹہ۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ کے آخر کے دن تھے، سردی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن لہرا صاحب کا یہ خاص آدمی تھانے میں آیا تو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ میرے دفتر میں داخل ہوا تو فرش پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح آدمی گر پڑتا ہے۔ اس نے کمبل سر پر بھی لیا ہوا تھا اور بیٹھ کر کمبل کو اور اوپر کر لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور شاید اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس واسطے اس کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اونچی بات کرو، میں نے روبدار آواز میں کہا، اور کمبل ماتھے سے پیچھے کرو۔ جناب، اس نے ذرا اونچا بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج چوتھا دن ہے میں بخار میں پڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بڑا بخار ہے اور کوئی باری کا بخار ملیریا بتاتا ہے۔ یہ تو حضور کا حکم پہنچا تو میں آ گیا۔ میں تو 4 دن سے چرپائی سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ کل رات حکیم کو گھر بلایا تھا۔ اس نے ایک ہندو حکیم کا نام لیا۔ میں اس کو جانتا تھا۔ سیانہ آدمی تھا، دیسی علاج کرتا تھا اور انگریزی علاج بھی کر لیتا تھا۔ اس کو کتنے بجے بلایا تھا؟ میرا خیال ہے رات 8-9 بجے کے درمیان کا کچھ وقت تھا۔ اس نے جواب دیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا، کچھ چیزیں میرے گھر میں ہی رگڑ کر اس نے مجھ کو پلائیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، یہ اس واسطے کہ میں نے صبح ہی صبح اس ہندو سیانے کو تھانے بلا کر معلوم کرنا تھا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو وہاں کتنی دیر ٹھہرا تھا، اور اگر یہ شخص مریض تھا تو اس کی کیا حالت تھی۔ یہ ہندو حکیم بوڑھا آدمی تھا، شہر میں اس کی شہرت بھی تھی۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی اخلاق کی سطح سے گر پڑتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی غلط لکھ دیتے ہیں، لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ڈاکٹر اور حکیم کسی لالچ میں نہیں آتے تھے اور اپنے آپ کو انسانیت کی اونچی سطح پر رکھتے تھے۔ میں نے اس شخص کو، جو لہرا صاحب کا خاص آدمی تھا، یہ تاثر دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے اس کو ویسے ہی تکلیف دی ہے، بلکہ اس طرح اس سے معافی مانگی جیسے میں بالکل چھوٹا سا آدمی تھا اور اس کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا تھا کہ یہ شخص اگر قاتل کا ملزم ہے بھی تو خوش ہو کر جائے گا، اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ اب ہندو حکیم پر منحصر تھا کہ وہ صبح کیا بیان دیتا ہے۔ آصف کے بھائی سے میں نے آصف کے دوستوں کی بابت پوچھا تھا۔ اس نے 2-3 نام بتائے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو جا کر تھانے میں لے آئے۔ دونوں جلدی آ گئے۔ جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ آصف کی میت ابھی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو صبح دفن کرنا تھا، اس واسطے اس کے یار دوست اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو وہاں سے لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے خیال میں قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دوستوں نے الگ بیٹھ کر بہت مغز مارا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کل شام وہ کسی کے ساتھ نکلا تھا یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی شاہدہ، چودھری لہرا صاحب کی دوسری بیوی، اس سے بھی کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا۔ اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اس جگہ ملے۔ شام کا جب اندھیرا ہو گیا تو آصف نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ شاہدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ شاہدہ کے واسطے ایک ریشمی دوپٹہ تحفے کے طور پر لے جا رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اسی وقت چلا گیا تھا۔ پھر صبح خبر ملی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ ہم یہی سمجھے کہ اس کو شاہدہ کے باپ یا بھائیوں نے قتل کروایا ہے۔ اتنی سی بات سن کر میرے دل میں یہ شک آ گیا کہ آصف شاہدہ کے پیچھے ہی قتل ہوا ہے اور قاتل شاہدہ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں شاہدہ کے باپ، 2 بھائیوں اور شاہدہ کو جانتا تھا، میری رائے یہ تھی کہ یہ کھوکھلے اور شوباز لوگ ہیں اور ان پر امیر بننے کا خبت بھی سوار ہے۔ مجھ کو بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے رقم لے کر اپنی بیٹی لہرا صاحب کو دی تھی۔ اگر آصف ان کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق نہ جوڑ لیتا یا اس کو پردے میں رکھتا تو ان کی بیٹی کو لہرا صاحب طلاق نہ دیتا۔ انہوں نے لہرا صاحب کی جائیداد کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ان کی نگاہ میں یہ سب آصف کی وجہ سے ہوا۔
ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف اب بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر نگرانی رکھی ہوگی۔ گزشتہ رات یہ دونوں موقع پر پکڑے گئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ مقتول کے اس دوست نے بھی مقتول کے بھائی کی طرح بتایا کہ آصف کس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آصف شاہدہ کو تحفہ دیتا رہتا تھا اور اس کی یہ آمدنی جوئے سے ہوتی تھی۔ یہ قصبے میں ہی وہ زراعت کے ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازم تھا جہاں وہ حرام کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مقتول کے دوسرے دوست کو بلایا۔ اس نے ان دونوں دوستوں سے خاص طور پر پوچھا تھا کہ لہراسب کی بابت کبھی آصف نے بات کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ شروع میں کوئی بات ہوتی تھی، اس کے بعد یہی ہوا کہ لہراسب اور آصف کی سلام دعا بند ہو گئی تھی۔ آصف نے کبھی بھی ایسا خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس سے لہراسب انتقام لے گا۔ ان دونوں دوستوں نے میرے پوچھنے پر 2 عورتوں کے نام لیے جن کے ساتھ آصف کے درپردہ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت معمولی سے گھروں کی عورتیں ہیں اور ویسے ہی اخلاق کی ہیں جیسا آصف تھا۔ وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے آدمی قتل کی جرات کر لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کل قتل کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح آدمی مکھی یا مچھر کو مار دیتا ہے، اس سے ہماری اس نسل کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو جب چاہے بلکہ لوگوں کے سامنے بھی قتل کر سکتا ہے اور پولیس سے مل کر قتل ہضم بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض مغز پھرے نوجوان شغل کے طور پر ریوالور یا فائر کر کے 1-2 آدمیوں کو ختم کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر روز اخباروں میں 8-10 خبریں تو قتل کی ہوتی ہیں۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بہو کو قتل کر دیا، داماد نے اپنی بیوی، ساس اور سسر کو قتل کر دیا، نامعلوم افراد نے گولیاں چلا کر 4 آدمیوں کو قتل کر دیا، پورا خاندان قتل ہو گیا، عورت کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا۔ قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں، نہ پولیس کو کچھ پتہ ہے کہاں ہیں۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے لوگ قتل کو بڑی آسان اور معمولی واردات سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے قتل کی خبر پڑھ کر اور سن کر آج کل کی نسل نہ حیران ہوتی ہے نہ افسوس کرتی ہے۔ ہمارے وقتوں کے جو لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھیں۔ عام طور پر یہ دیہات میں لوگ خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور یقین کریں کہ جس علاقے میں قتل کی واردات ہوتی تھی وہاں سرخ آندھی چلا کرتی تھی۔ شہروں کے لوگ قتل کی خبر سن کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پہلے دودھ پیتا بچہ قتل ہو گیا، اس کا کیس ختم ہونے کے بعد آصف قتل ہو گیا تو شہر کے معززین جو صحیح معنوں میں معزز تھے وفد بن کر میرے پاس تھانے میں آئے اور کہا کہ جناب، دیہات میں تو لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس شہر پر یہ کیا قہر آ پڑا ہے کہ چند مہینوں میں 2 قتل ہو گئے ہیں۔ جناب شہر کو بدماشوں سے پاک کریں۔ اس وقت میں 2 ہندو سیٹ بھی تھے۔ ہندو خون سے بہت ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم شہر سے باہر نکلا کرتے ہیں، اس طرح تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آصف کوئی شریف آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے کرتوتوں کی سزا پائی ہے، لیکن میں قاتل کو پکڑوں گا اور سزا دلوا کر دم لوں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ تھانے دار ہر کسی کے آگے جواب دہ تھا، مقتول کے لواحقین کے آگے، پبلک کے آگے اور اپنے بالائی افسروں کے آگے۔ وہ بھی لاپتہ ہو گئی۔ اب میں تفتیش طرف آتا ہوں۔ آصف کے دوستوں نے بات صاف کر دی کہ آصف شاہدہ کو ملنے گیا تھا۔ ان دونوں دوستوں سے میں نے بہت ساری باتیں معلوم کر لی تھیں، لیکن یہ سب اس کے کریکٹر کی بابت تھی۔ قتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا سوائے اس کے کہ وہ شاہدہ کو ملنے جا رہا تھا۔ مجھ کو زیادہ شک تو لہراسب پر تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ لہراسب نے اس کو شہر سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، مجھ کو یاد ہے کہ 3 بجنے والے تھے۔ سمجھو کہ رات گزر گئی تھی۔ میں نے آصف کے دوستوں کو رخصت کر دیا۔ لہراسب کو تھانے میں ہی رکھا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ دماغی اور جسمانی تھکان اتنی زیادہ تھی کہ وردی اتاری، کپڑے پہن کر بستر پر گرا اور سو گیا۔ صبح تھانے گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہندو حکیم کو بلایا اور لہراسب کے نوکر شرفو کو بھی بلایا۔ ہندو حکیم سے لہراسب کے اس خاص آدمی کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے گھر کس وقت گیا اور کس وقت واپس آیا تھا اور اس کو کیا بیماری تھی۔
حکیم کی ہر بات ٹھیک بتائی۔ اس بیمار شخص نے جو بیان دیا تھا، حکیم نے اس کی تصدیق کر دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص 5 دن اور چرپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ وہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کو بہت تیز بخار تھا۔ حکیم کو بھیج کر شرفو کو بلایا۔ تم تو بہت اچھے اور شریف آدمی ہو شرفو، میں نے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی۔ پہلے بھی تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اب بھی کچھ نہ چھپانا۔ یہ بتاؤ کہ پرسوں شام چودھری لہراز صاحب گھر سے نکلا تھا اور کس وقت واپس آیا تھا؟ شام ہوتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے، شرفو نے جواب دیا۔ چودھری لہراز صاحب حویلی کے پچھواڑے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ چودھری یا چودھرانی کا کوئی کام ہوتا ہے تو مجھ کو اوپر سے آواز دے دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی ایسا کام نہیں پڑا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ کو بلایا ہو۔ میں نے بچے کے قتل کی تفتیش میں اس شرفو کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اس کی بابت میری رائے یہ تھی کہ بالکل سیدھا آدمی تھا، بلکہ بدھو صاحب بھی تھا۔ اس قسم کے نوکروں کو قتل جیسے جرم میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو معمولی سی راز کی بات بھی نہیں بتائی جاتی۔ پھر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں، لیکن مجھ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس کو ڈرایا بھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ الو ہے، اور ایسے الو کو کوئی عقل مند آدمی قتل جیسے جرم میں شامل نہیں کرتا۔ اب ایک تماشا دیکھیں جس نے مجھ کو چکرا دیا۔ میرے سامنے شرفو بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں آخری 2 باتیں کر رہا تھا تو مجھ کو اطلاع ملی کہ شاہدہ کا باپ اور ایک بھائی، اس کے گاؤں کے نمبردار اور 2 آدمی آئے ہیں۔ مجھ کو نمبردار کا تو زیادہ خیال نہ تھا۔ یہ سنا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی آئے ہیں تو مجھ کو سوچ آئی کہ ضرور کوئی بات ہوگی۔ شرفو کو تو اب اٹھانا ہی تھا۔ اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور ان سب لوگوں کو بلایا۔ میرے پاس شاہدہ کا باپ، بھائی اور نمبردار آئے۔ تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو شاہدہ کا باپ بولا، جناب، اس نے کہا، شاہدہ لاپتہ ہے۔ کب سے؟ اس رات سے، اس نے جواب دیا جس رات آصف قتل ہوا تھا۔ 2 راتیں اور پورا 1 دن گزر گیا ہے، میں نے کہا، اور آپ آئے تھانے اطلاع لے آئے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہر لڑکی کا باپ یا بھائی دیتا ہے، جو بقائی ہوش و حواس گھر سے غائب ہو جایا کرتی ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے خود لڑکی کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکی جھگ مار کر رات کو واپس آ جائے گی۔ لڑکی والے بیچارے اپنی بے عزتی اور بدنامی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ لڑکی جس طرح در پردہ گئی ہے اسی طرح در پردہ واپس آ جائے اور کسی غیر کو پتہ بھی نہ لگے۔ جب وہ 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو پیروں اور عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ آخر مایوس ہو کر تھانے میں آتے ہیں۔ اس وقت تک لڑکی بہت دور پہنچ چکی ہوتی ہے اور قتل ہو جاتی ہے تو اس کی لاش کا نام و نشان اور ہر سراغ مٹ چکا ہوتا ہے۔ اس شخص نے تو صرف 1 دن اور 2 راتیں ضائع کی تھیں۔ میرے واسطے شاہدہ کی گمشدگی کی اطلاع اس وجہ سے بہت اہم تھی کہ اسی رات آصف اس کی ملاقات کے واسطے جا رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی شک آ گئے۔ ایک یہ کہ شاہدہ اور آصف کو ان لوگوں نے اکٹھے دیکھ لیا اور آصف کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہوگا اور پردہ ڈالنے کے واسطے کہہ دیا ہوگا کہ وہ لاپتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس شخص نے آصف کو قتل کر دیا اور شاہدہ کے ساتھ لے گیا اور اس نے شناخت سے بچنے کے واسطے آصف کو قتل کیا ہوگا۔ مجھ کو زیادہ شک شاہدہ کے باپ اور بھائی پر تھا۔ اگر انہوں نے شاہدہ کو قتل کیا تھا تو اس واسطے نہیں کیا تھا کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ تھے۔ ان کو یہ غصہ تھا کہ انہوں نے ایک دولت مند داماد یعنی لہراز صاحب کی پھانس لیا تھا۔ ان کی بیٹی اچھی جگہ لگ گئی تھی اور انہوں نے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا تھا، مگر لڑکی نے ہی گل کھلا دیے۔ اس نے حرام بچہ پیدا کیا۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا اور سارے شہر نے سنا اور ان کے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلی، اور پھر شاہدہ کو طلاق جو ملی تھی، بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ لڑکی عیش موج سے باز نہیں آتی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں یہ لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی ہے، شاہدہ کے باپ نے بتایا کہ شام کے بعد وہ ایک سہیلی کا نام بتا کر گھر سے نکلی کہ اس کے گھر جا رہی ہوں۔ 9 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا اور وہ نہ آئی۔ مزید وقت گزر گیا ہو تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ شاہدہ کی ماں اس کی سہیلی کے گھر گئی۔
وہاں جا کر سب سوئے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی ماں کو وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ شاہدہ اس گھر میں آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اس سے یہی کہہ سکتے تھے کہ شاہدہ نے اپنے گھر سے نکلنے کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ سہیلی کے گھر جا رہی ہے، اور اپنے آشنا آصف کے پاس جانے کے واسطے سہیلی کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے وہ جائے وقوعہ غور سے دیکھی تھی جہاں آصف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری واردات گندم کی فصل میں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے۔ چودھری صاحب، میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا، آپ کی بیٹی بالغ تھی، وہ تو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی، پھر اس کو جو چال چلن آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ کے بڑے بھائی نے کہا، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ تمہاری بہن بہت برے چال چلن والی لڑکی ہے، میں نے کہا۔ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس کے واسطے کسی آدمی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آصف تمہاری بہن کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن سے ملاقات کے واسطے گیا تھا۔ اس کا تمہارے گاؤں کے قریب جانے کا اور کیا مطلب ہو؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آصف کے ساتھ تمہاری بہن کی ناجائز دوستی نہیں تھی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ شاہدہ کا باپ بھی چپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ معلوم نہیں اس کو غصہ چڑھ گیا یا وہ آنسو رکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتے ہو کہ تمہاری اس لڑکی کی کسی آدمی کے ساتھ کوئی دوستی تھی؟ میں نے پوچھا۔ باپ اور بیٹے نے سر ہلا کر بتایا کہ ان کو پتہ نہیں، یا لڑکی کی کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسی جرت والا ہے جو تمہاری لڑکی کو اس وقت اٹھا کر لے گیا ہو جب وہ سہیلی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی ہو؟ کیا ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ نہیں جی، شاہدہ کے باپ نے جواب دیا، ایک ہی گلی ہے اور چوتھا گھر اس لڑکی کا ہے۔ میں دوسری باتوں کو الگ رکھ دیتا ہوں، میں نے کہا، چال چلن کو بھی چھوڑو۔ کیا تمہاری کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، باپ نے جواب دیا، ایسی گہری دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں نے نمبردار کی بابت بتایا تھا کہ وہ پولیس اور تفتیش کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھ کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جو میں نے سمجھ لیا ہے۔ میں نے شاہدہ کے باپ اور اس کے بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر انتظار کریں، پھر میں ان کو بلاؤں گا، رپورٹ لکھوں گا۔ ایک بہت ضروری خبر آپ کو دینی تھی حضور، نمبردار نے کہا، لیکن انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں آپ کے ڈر سے بولتا نہیں تھا، اب رہا نہیں جاتا۔ بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بات کرنے کے بجائے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ نمبردار نے ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ لے کر کپڑا کھولا۔ اس میں ایک سینڈل کا ایک پاؤں نکلا۔ یہ کوئی عام سا زنانہ سینڈل نہیں تھا، یہ سام کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ اصلی سام کی کھال ہوتی تھی یا عام چمڑے کو سام کی کھال کا رنگ دے دیا جاتا تھا۔ اس کو سنیک لیڈر کہتے تھے۔ اس زمانے میں اس کی مردانہ شوز بھی بنتے تھے، پھر اس کے زنانہ سینڈل بھی بازار میں آ گئے، لیکن یہ اتنے زیادہ قیمتی تھے کہ امیروں کے بیٹے اور بیٹیاں ہی خریدتے تھے۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ یہ 2 آدمی کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ ایک کھیت میں منڈھپ سے ذرا اندر سینڈل کا یہ پاؤں پڑا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ یہاں کے 2 کھیت آگے ایک آدمی کا قتل ہوا تھا۔ ان کو خیال آیا کہ اس سینڈل کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر سینڈل پھٹا ہوا اور اوپر پرانا ہوتا تو سمجھتے کہ بیکار ہونے کے باعث پھینکا ہوا ہے، لیکن یہ نیا تھا، اس واسطے انہوں نے اٹھا لیا اور اس گاؤں کے نمبردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کل راستے میں کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں کہ پولیس دھر لے گی اور نذرانہ لے کر چھوڑے گی۔ ہمارے وقتوں میں لوگ پولیس کی مدد کیا کرتے تھے اور پولیس لوگوں کی مدد کرتی تھی۔
پبلک اور پولیس کو ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ان دونوں دیہاتی نوجوانوں نے سینڈل کو تھانے تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کا بڑا بھائی ہیڈ کانسٹیبل تھا، جو چھٹی آتا تھا تو تفتیش اور سراغ رسانی کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ سینڈل کا یہ پاؤں دیکھ کر میرا دھیان شاہدہ کی طرف گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ اس نے یہ سینڈل شاہدہ کے باپ کو دکھایا تھا۔ یہ سینڈل آج صبح میرے پاس آیا ہے، نمبردار نے کہا۔ گزشتہ رات چودھری شاہدہ کا باپ میرے گھر آیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ شاہدہ لاپتہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تھانے میں فوراً رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بے عزتی والی بات ہے۔ میں نے اس کو سمجھا لیا اور وہ مان گیا۔ صبح سویرے یہ سینڈل آ گیا۔ میں چودھری کے گھر گیا اور اس کو سینڈل دکھا کر کہا کہ یہ شاہدہ کا ہی تو نہیں۔ چودھری سینڈل اندر لے گیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ یہ شاہدہ کا نہیں۔ شاہدہ کے ماں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے جائے وقوع پر جانا ضروری سمجھا۔ یہ سینڈل اچھا سوراخ تھا۔ شاہدہ کے باپ اور بھائی کو بلا کر اپنے ایک ASI کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لے۔ میں نمبردار ان دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اس جگہ لے گئے جہاں سینڈل پڑا تھا۔ اس کے کھیت میں بھی گندم کی فصل تھی۔ خوشے آ گئے تھے۔ فصل اونچی تھی، منڈ کے قریب اس سے اندر تک فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ پودے ابھی کھڑے تھے اور باقی سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ سینڈل کہاں پڑا تھا۔ ان کو تو سینڈل نظر آ رہا تھا۔ میں اب پولیس کی سراغاں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے گرے ہوئے پودے اٹھا کر بھی دیکھے اور میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھ کو مل گئی۔ سینڈل نے یہ گواہی دے دی کہ یہاں ایک عورت کو لایا گیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی فصل گواہی دے رہی تھی کہ یہاں عورت کے ساتھ دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا ہو اور یہاں آ کر عورت نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو دھکے مارے گئے۔ وہ فصل بھی بیٹھ گئی ہوگی۔ ساتھ لے جانے والوں نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اس دھینگا مشتی میں سینڈل یہیں رہ گیا۔ جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور زبردستی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر عورت کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں چوڑیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت کے بازو میں چوڑیاں ہوں۔ سونے کے باریک کڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ بازو خالی بھی ہو سکتے ہیں۔ سینڈل سے پتہ لگتا تھا کہ عورت امیر گھر کی تھی۔ مجھ کو چوڑیوں کے ٹکڑے مل گئے۔ یہ میرے اندازے کے عین مطابق 3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں آصف کی لاش پڑی تھی۔ کھرا تو مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ میں منڈ کی دونوں طرف فصل دیکھتا جا رہا تھا۔ منڈ چوڑی تو نہیں تھی اور 2 آدمی اکٹھے ہی اس پر چل سکتے تھے۔ مجھ کو کہیں جگہ منڈ کے ساتھ کہیں دائیں بائیں ٹوٹی ہوئی یعنی روندی ہوئی فصل دکھائی دی۔ میں یہ دیکھتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا۔ میرا قیاس یہی تھا کہ یہ شاہدہ تھی یا کوئی اور تھی۔ یہ آصف کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے آصف مارا گیا اور قاتل اس عورت کو لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ شاہدہ تھی؟ اگر شاہدہ ہی تھی تو اس کو کون لے گیا؟ حق مہر وصول کر لیا۔ میں نے مزید وقت ضائع نہ کرنا مناسب سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کے نام اور گاؤں لکھ کر چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر ہوں۔ جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ کیا یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں سر ہلا کر بتایا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ حق مہر وصول کر لیا۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کا نام اور گاؤں لکھ کر ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر رہیں۔ جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ کیا یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں سر ہلا کر بتایا کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے تو یہ بھی اس نے شناخت نہ کیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ بیٹیاں اپنی ماؤں کو دل کی بات بتا دیا کرتی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آصف نے اس کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بیٹی نے بھی آصف کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن آصف تو قتل ہو گیا ہے۔
کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو شاہدہ سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ میں نے پوچھا، اور تم لوگوں نے اس کو جواب دے دیا ہو؟ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ شاہدہ کس جگہ آصف کو ملی ہے، میں نے کہا۔ مجھ کو وہ اتنی باتیں نہیں بتاتے، اس نے جواب دیا۔ میں وہی کہا کرتی ہوں جو وہ کہا کرتے ہیں۔ اس عورت کی بعض باتوں پر مجھ کو ہنسی آ جاتی اور بعض باتوں پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی تفتیش بہت دلچسپ تھی، لیکن میں پوری اس واسطے سنا نہیں سکتا کہ بہت لمبی ہے۔ میں اصل ملزم کو آپ کے سامنے جلدی کھڑا کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس عورت کی بابت صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے الٹے سیدھے، بلکہ کیا سیدھے اور کیا الٹے جوابوں نے مجھ کو اپنے خاندان یعنی شاہدہ کے باپ کے خلاف پکے شک میں ڈال دیا کہ شاہدہ کو ان لوگوں نے خود غائب کیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کو صرف غائب کیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ شک تو خود ہی پکا ہونا تھا کہ آصف کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ شاہدہ کے باپ کی بابت پہلے بتا چکا ہوں کہ اونچی ذات اور اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن لالچی اور شوباز۔ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہی وصف پیدا کیا ہوا تھا۔ بچے کے قتل کا لہراسب نے اقبالی بیان دیا تھا تو اس میں اس نے شاہدہ کے باپ اور ماں کی مکمل تصویر کشی کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بیان مکمل نہیں سنایا تھا۔ لہراسب نے کہا تھا کہ اس نے شاہدہ کو اس کے باپ سے خریدا تھا اور شاہدہ کی ماں کو بڑی بے تکلفی سے پیسے مانگ کر وصول کیا کرتی تھی۔ لہراسب نے ان کو اوچھے لوگ کہا تھا۔ اب میں ان لالچی اور اوچھے خاندان کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہدہ کی ماں نے میرا بہت سارا مغز چاٹ لیا تھا۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس عورت کو گھر نہ جانے دیں اور یہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ اور اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ نمبردار جب باہر سے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ شاہدہ کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی؟ وہ کون ہے؟ گھٹیا لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ان کو کہیں سے خواہ مخواہ دولت مل جاتی ہے۔ شاہدہ کے باپ کی ذات آپ کو معلوم ہے، سب سے اونچی ذات ہے۔ زمین بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ کوئی کمی نہیں، لیکن من بھوکا رہتا ہے۔ شوبازی اتنی کہ جیسے اس علاقے کا یہ بادشاہ ہوں۔ عزت اور غیرت کا یہ حال ہے کہ بیٹی خوبصورت نکلی تو اس کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کی لڑکی کے رشتے آئے تو ہر لڑکے والے سے کھاتے پیتے رہے، پھر ایک کے ساتھ منگنی کر دی، ان سے انگوٹھی اور کپڑے لے کر 1 سال ان سے خاطر تواضع کراتے رہے، پھر منگنی توڑ کر ایک اور لڑکے کے ساتھ منگنی کر دی۔ اس گھر کو کھاتے کھاتے 6-7 مہینے گزار دیے اور لڑکی چودھری لہراسب کو دے دی۔ شہرت یہی ہے کہ چودھری لہراسب سے اس شخص نے نقد رقم لی تھی۔ لڑکی وہاں سے جو اڑا کر لاتی رہی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکی نے جو بچہ پیدا کیا اس کی اصلیت آپ کو معلوم ہے۔ لڑکی طلاق لے کر اور اپنے منہ پر بدکاری کی کالک مل کر گھر آئی تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی، بلکہ بڑے رعب سے شاہدہ کا باپ کہتا رہا کہ ہم حق مہر وصول کریں گے۔ آخر اس شخص نے آدھا حق مہر وصول کر لیا۔ دیکھ چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے کہ شاہدہ کے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاہدہ آصف کو ملتی ہے، اس واسطے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور شاہدہ کی لاش غائب کر دی؟ حضور والا، نمبردار نے کہا، میں بغیر ثبوت اور شہادت کے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آصف اور شاہدہ کو انہوں نے قتل کیا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، غائب کر دیا ہوگا۔ اس بیٹی کی وجہ سے تو چودھری کی شان بنی ہوئی تھی۔ اس کو باپ نے گھر تھوڑا ہی بٹھانا تھا، کسی مالدار رنڈوے سے نقد رقم وصول کر کے اس کے ساتھ بیاہ دینا تھا، پھر یہ لڑکی کا کام ہے کہ اس مالدار خاوند کا مال کس طرح اپنے گھر پہنچاتی ہے۔ جناب عالی، یہ لوگ اتنے غیرت مند نہیں کہ لڑکی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر آصف کو قتل کرا دیا ہو۔ آصف سے ان کو کیا وصول ہونا تھا؟ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی، وہ جو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کو شاہدہ کی ماں اور باپ نے شناخت نہیں کیا تھا، کہتے تھے کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ مجھ کو خیال ہی آیا کہ شاہدہ گھر سے یہ بتا کر نکلی تھی کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بیان دیا تھا کہ شاہدہ سہیلی کے گھر گئی تھی مگر گھر واپس نہیں آئی۔
میں نے نمبردار کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ شاہدہ کی ماں سے جو باہر موجود تھی اس سہیلی کا نام پوچھے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو میرے پاس آتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کو تسلی دلاسے دیا کہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ شاہدہ اس کی ہمراز سہیلی تھی اور گمشدگی کی رات اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے سینڈل کا پاؤں اور چوڑیاں کے ٹکڑے اس کو دکھا کر پوچھا کہ کیا یہ شاہدہ کی چیزیں تو نہیں؟ اس نے یہی سینڈل پہنا ہوا تھا، اس لڑکی نے بتایا، اور اس کی چوڑیاں اسی قسم اور اسی رنگ کی تھیں۔ کہ شاہدہ نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ آصف آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ آصف کے ساتھ تو اس کا بڑا پکا تعلق بن گیا تھا۔ شاہدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا، میں نے کہا، کہ اس کا باپ اس کو کہتا رہتا ہے کہ آصف کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ نہیں جی، لڑکی نے کہا، اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ میں تمہاری سہیلی کو زندہ برآمد کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم بھی یہی چاہتی ہوگی؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ شاہدہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہے، آپ اس کو تلاش کریں۔ تو مجھ کو اس کی ہر بات سچی سچی بتاتی چلو، میں نے کہا۔ اس کی کسی اور آدمی کے ساتھ بھی دوستی تھی؟ اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ وقت صرف کر کے شاہدہ کی بابت کچھ اور باتیں معلوم کی۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ سینڈل اور یہ چوڑیاں شاہدہ کی تھیں۔ لڑکی کو میں نے نمبردار کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا اور شاہدہ کے باپ کو بلایا۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے میرے سامنے پڑے تھے۔ کیا سینڈل کا یہ پاؤں تم نے پہلے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار نے دکھایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیٹی کا نہیں۔ اتنے میں نمبردار اندر آیا اور اس نے شاہدہ کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے بتایا کہ وہ 2 اور لڑکیوں کو ساتھ لایا ہے۔ ان کے ساتھ شاہدہ کا دوستانہ تھا۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ پہلے تو ان کو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ سینڈل کا پاؤں تو دونوں نے فوراً پہچان لیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دونوں نے غور سے دیکھا۔ آخر فیصلے کے لہجے میں کہا کہ یہ چوڑیاں اسی کی ہیں۔ سارے گاؤں میں ایسا سینڈل کسی اور کے گھر میں نہیں ہوگا، ایک لڑکی نے بتایا۔ ان لڑکیوں سے راز کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے شاہدہ کی عادتیں بتائیں۔ ایک بھی عادت قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ شاہدہ اس سے 2 یا 3 بار کہہ چکی تھی کہ اب ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دے، لیکن میں اپنی پسند کے کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ شاہدہ کا کریکٹر ٹھیک تھا یا خراب تھا؟ میرا فرض تھا اس کو تلاش کرنا۔ لہراسب سے میرا شک ہٹ گیا تھا۔ یہ اس گاؤں کا، یہ شاہدہ کے اپنے گھر کا ہی معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ مجھ کو پکی شہادت مل گئی تھی کہ یہ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے شاہدہ کے تھے، لیکن شاہدہ کا باپ کہہ رہا تھا نہیں۔ شاہدہ کی ماں نے بھی کہا تھا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوتی تھیں جو میرے شک کو پکا کرتی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ شاہدہ کے باپ، بھائی اور ماں کو تھانے لے چلے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو تھانے لے جانے لگا تو شاہدہ کا باپ میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ لکھ دے کہ اس کی لڑکی لاپتہ نہیں ہوئی اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں۔ وہ منت سماجت پر آ گیا۔ میں نے تھانداری روب جھاڑا اور ان سب کو تھانے لے گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں اس ارادے سے گھر کو جانے لگا کہ رات 11-12 بجے تھانے میں آؤں گا اور ان لوگوں کو تفتیش کی چکی میں پیسوں گا۔ مجھ کو خیال تھا کہ اتنی دیر انتظار کرتے کرتے ان لوگوں کے دماغ درست ہو چکے ہوں گے، لیکن ASI نے مجھ کو روک لیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ شہر کے قریب ایک گاؤں کے ایک گھر میں چوری ہو گئی۔ تمام زیور نکل گیا تھا۔ چوری کی یہ واردات 7-8 روز پہلے ہوئی تھی اور اس کی تفتیش یہ ASI کا رہا تھا۔ ایک مخبر کے ذریعے چوری کا سراغ مل گیا۔ ملزم پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن آوارہ نوجوان تھا اور جوئے بازی کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہی ایک قریبی رشتہ دار کے گھر چوری کی اور پکڑا گیا۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ ASI نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو ملزم برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم کر کے مال کی نشاندہی کر دی۔ میں نے پہلے ایک عامل کا ذکر کیا تھا جس کا نام نورانی شاہ تھا۔ ASI نے مجھ کو اس عامل کا نام بتایا۔ نام مردان قلندر تھا۔
اس کا گھر چھوٹے سے ایک گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں شاہدہ کے گاؤں اور واردات والے گاؤں کے درمیان تھا۔ چوری کے ملزم نے اقبالی بیان میں بتایا تھا کہ اس نے چوری کا مال مردان قلندر کے گھر رکھا ہے۔ اس میں مردان قلندر کا بھی حصہ تھا۔ مردان قلندر ویسا ہی عامل تھا جیسے دیہات میں اور شہروں میں ہوتے ہیں، یا جیسا نورانی شاہ تھا۔ بالکل فراڈ، لیکن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ ASI نے معلوم کر لیا تھا کہ مردان قلندر گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اتنا لوٹا تھا کہ اس کا مکان پکا تھا، یعنی اینٹوں کا تھا، اور اوپر بھی اس نے 2 کمرے بنوائے ہوئے تھے۔ اس کو گھر بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں جوا بھی چلتا تھا اور شراب بھی۔ یہی بدماش اس کی کرامات کا پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ شام کے بعد کوئی سائل اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ رات کو مردان قلندر کے پاس جنات آتے ہیں۔ مردان قلندر نے اس زمانے میں کوئی عجیب چیز تھا، نہ ایسے قلندر اور عامل آج کوئی عجیب چیز ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ عامل لوگوں کی سادگی اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ وہ آج رات مردان قلندر کے گھر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ ملزم نے رہنمائی کے واسطے ساتھ جانا تھا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ چھاپا مارنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس عامل کے گھر میں بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے اس کو چھاپا مارنے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اور ضابطے کی کارروائی پوری کرے۔ ایک لازمی کارروائی یہ تھی کہ 2 گواہ ساتھ لے جانے تھے جنہوں نے مال کی برآمدگی اور گواہی دینی تھی اور کاغذات پر دستخط کرنے تھے۔ ASI نے گواہوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ چھاپا 9 بجے کے لگ بھگ مارے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات 11 بجے واپس تھانے آنا تھا۔ لڑکی مردان قلندر کی قید میں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گہرا سویا ہوا تھا۔ بیوی نے مجھ کو جگا کر بتایا کہ کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر گیا تو کانسٹیبل نے ایسی خبر سنائی کہ مجھ کو شک ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کانسٹیبل چھاپا پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس کے گاؤں میں مردان قلندر کی گھوڑی پر آیا تھا۔ فوراً میرے ساتھ چلیں، کانسٹیبل نے کہا۔ وہ لڑکی جو لاپتہ ہے مردان قلندر کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے فوراً وردی پہنی۔ عدلی نے گھوڑی تیار کر لی تھی۔ تھانے جا کر ریوالور لیا اور مردان قلندر کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں کوئی 1.5 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے اور مردان قلندر کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے شناخت کے واسطے شاہدہ کے باپ کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ مبارک ہو جی، ASI نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ میرے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ شاہدہ زندہ مل گئی ہے۔ مردان شاہ ایک طرف دیوار کے ساتھ 3 آدمیوں کے ساتھ اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ ملزموں کو اس طرح بٹھایا جاتا ہے۔ مردان قلندر نے زیورات برآمد کرا دیے تھے۔ ASI مجھ کو اوپر لے گیا۔ شاہدہ کا باپ ساتھ تھا۔ اوپر کے ایک کمرے میں شاہدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ 2 آدمی اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کانسٹیبل پاس کھڑے تھے۔ میں نے شاہدہ کے باپ سے پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، سر ہلا کر بتایا کہ یہ بیٹی اس کی ہے۔ اس باپ کے جذبات کا شاید آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے، جس کی 3 دنوں سے لاپتہ بیٹی 2 آدمیوں کے ساتھ کسی اور جگہ سے پائی گئی ہو۔ وہ دونوں آدمی شاہدہ کے گاؤں کے تھے۔ شاہدہ کے باپ کا یہ خیال تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، اس کی شوبازی ختم ہو گئی تھی۔ کون کیا سوچ رہا تھا اور کون کس حال میں تھا، یہ لمبی باتیں ہیں۔ میں پڑھنے والوں کی دلچسپی کی بات سناؤں گا۔ چوری کے ملزم کی نشاندہی پر مردان قلندر پہلی بار پولیس کے شکنجے میں آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ مردان قلندر نے پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر مستانے سے انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ASI کو کہا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، میرے موکل آئے ہوئے ہیں، ان کو غصہ آ گیا تو تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ ASI نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، ایک تھپڑ سے ہی ڈول گیا اور گرتے گرتے بچا۔ ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو ملزموں سے ایذا رسانی کے ذریعے اقبالی بیان لینے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے مردان شاہ کے موکلوں کو 2-3 گولیاں دے کر اس کے سر کے بال اور اس کے کندھوں تک لمبے کر دیے۔
پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اس کو گھما کر چھوڑا تو مردان شاہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر گر پڑا۔ چوری کا مال نکال دے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا اور کہا، 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگے۔ یہ اس وقت کی پولیس کی باتیں ہیں جب قانون کا احترام تھا اور پولیس کو سیاست میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ملزموں کو پکڑنے کے معاملے میں پولیس جنوں اور چڑیلوں سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ مردان قلندر نے اس میں اپنی خیریت سمجھی کہ مان جاؤ، نہیں تو یہ لوگ ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور 2 گواہوں کے سامنے ایک سوٹ کیس سے زیورات نکال دیے۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی تھے وہ اس علاقے کے بدماش تھے اور جوا کھیل رہے تھے۔ تاش اور کچھ رقم سامنے پڑی تھی، یہ قبضے میں لے لی گئی۔ یہ کارروائی ASI کر چکا تھا اور گھر کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ وہ جب نیچے تلاشی ہو رہی تھی تو اوپر چھت پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ صحن میں کھڑے ایک کانسٹیبل کو اوپر ایک آدمی نظر آیا جو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور بتایا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے اور اوپر گئے۔ 2 آدمی پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے کو کودنے یا اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ان کو للکارا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ وہ رک گئے۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، وہاں گئے تو شاہدہ کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ ان آدمیوں نے اس کو زبردستی اٹھایا تھا اور آج تیسری رات ہے کہ یہ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ASI نے مجھ کو اطلاع دی اور میں پہنچ گیا۔ 2 گواہ شہر سے ساتھ آئے تھے۔ میں نے 2 گواہ اس گاؤں کے لے لیے۔ لڑکی اور دیگر اشیاء کی برآمدگی کے مشیر نامے تحریر کر کے نشاندہی کرنے والوں کے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور تمام افراد کو جو اس مکان میں تھے تھانے لے گئے۔ تھانے میں ایک چیز اور بھی ساتھ آئی۔ یہ شاہدہ کی سینڈل کا دوسرا پاؤں تھا۔ یہ بالکل اس پاؤں جیسا تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ میں نے شاہدہ کے بازوؤں میں چوڑیاں دیکھیں، یہ ٹوٹنے سے بچ گئی تھیں۔ چوڑیوں کے جو ٹکڑے میرے پاس تھے وہ ایسی ہی چوڑیوں کے تھے۔ لہراسب ابھی تھانے میں ہی تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس کو ابھی بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی شاہدہ اور اس کے اغوا کے ملزموں کے بیان لینے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ واردات لہراسب نے ہی انتقاماً کروائی ہو۔ میں نے اس رات سونا نہیں تھا۔ سب سے پہلے شاہدہ کے بیان کے واسطے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرانا تھا جو اگلے روز ہو سکتا تھا۔ اس نے جو بیان دیا تھا وہ اس طرح تھا کہ طلاق کے بعد بھی وہ آصف سے ملتی رہتی تھی۔ ملاقات اس طرح ہوتی تھی کہ آصف شام کے بعد شاہدہ کے گاؤں کے قریب ایک جگہ چلا جاتا تھا اور شاہدہ آ جاتی تھی۔ وقوعہ کی رات کی واردات شاہدہ نے اس طرح سنائی کہ آصف کے ساتھ ایسی ہی ایک ملاقات کا وعدہ تھا۔ شاہدہ نے سہیلی کے گھر جانے کا بتایا۔ پہلے سہیلی کے گھر گئی تاکہ سچی ہو جائے کہ سہیلی کے گھر ہی گئی تھی۔ وہاں سے وہ ملاقات والی جگہ گئی جو کھیتیوں میں تھی۔ آصف آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ 3 آدمی اچانک آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک نے آصف کو کہا کہ تم شہر سے آئے ہو اور تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، تم چپ کر کے چلے جاؤ اور زبان بند رکھنا، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہدہ کو پکڑا اور کہا کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی جاؤ، نہیں تو ادھر ہی تم کو خراب کریں گے، پھر قتل کر دیں گے۔ 1 چاقو، 3 کلہاڑیاں۔ آصف غصے والا آدمی تھا۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ شاہدہ یہ نہ سمجھے کہ آصف بے غیرت ہے اور اس نے 3 آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ آصف نے چاقو نکالا اور ان آدمیوں کو کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو اور تینوں میرے مقابلے میں آؤ۔ آصف نے اس آدمی پر حملہ کیا جس نے شاہدہ کو پکڑا ہوا تھا۔ او دیکھو اوئے، اس آدمی نے کہا، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، مارو اسے۔ ایک آدمی آصف کے پیچھے تھا۔ اس نے آصف کو کلہاڑی ماری جو اس کی گردن کے قریب لگی۔ آصف نے گھوم کر اس آدمی کو چاقو مارنے کی کوشش کی لیکن 2 آدمیوں نے اس کو کلہاڑیاں ماری، سر پر بھی ماری۔ آصف گر پڑا۔ ان تینوں نے شاہدہ کو ڈرایا کہ اس کو بھی یہی انجام ہوگا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس میں بولنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 کھیت آگے جا کر شاہدہ کو اچانک جوش آ گیا۔ اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ تینوں اس کو پکڑ کے گھسیٹنے اور دھکیلنے لگے۔ وہ فصل میں چلی گئی تھی۔ اس دینگا مشتی اور زبردستی میں شاہدہ کی چوڑیاں ٹوٹی۔ ایک آدمی نے
شاہدہ کو کندھے پر اس طرح ڈال لیا کہ اس کے اوپر کا دھڑ اس کی پیٹھ کے پیچھے اور ٹانگیں آگے تھیں۔ اس موقع پر اس کی سینڈل کا ایک پاؤں فصل میں گرا پڑا۔ شاہدہ کو مردان قلندر کے گھر لے گئے۔ مردان قلندر نے اس طرح بات کی جیسے اس کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایک لڑکی کو لایا جائے گا۔ لے آئے بھائی، اس نے کہا اور شاہدہ کو دیکھ کر بولا، واہ بھائی واہ، کیا چیز لائے ہو، یہ تو تازہ مال ہے۔ اس کو اوپر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ رات، اگلا دن، پھر ایک رات اور ایک دن یہ 3 آدمی اور مردان قلندر شاہدہ کو مسلسل خراب کرتے رہے۔ شاہدہ تینوں کو پہچانتی تھی، یہ اس کے اپنے گاؤں کے آدمی تھے۔ دن کے وقت یہ تینوں چلے جاتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ شاہدہ اس کمرے میں قید رہی۔ اس کو زبردستی شراب بھی پلائی جاتی تھی۔ میں شاہدہ کے بیان پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ تینوں آدمی اس کے اپنے گاؤں کے تھے اور اس سے اپنے چہرے چھپا نہیں رہے تھے۔ مردان قلندر نے بھی اپنی شناخت کا کوئی خطرہ محسوس نہ کیا۔ یہ راز ملزموں کے بیانوں سے کھلا۔ میں نے شاہدہ کو اغوا اور آصف کو قتل کرنے میں تینوں ملزموں کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو جھانسا دیا کہ وہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں۔ ہر ایک نے اقبالی بیان دے دیا۔ مردان قلندر کو میں نے ایسا لالچ نہیں دیا، اس پر مجھ کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں نے ASI کو بلایا، اس کافر قلندر سے تم بیان لو۔ میں نے ASI کو کہا، لیکن اس کو اتنی پھینٹی لگاؤ اور اتنا ذلیل کرو کہ اس کو ہوش نہ رہے۔ ASI نے یہ کام شروع کر دیا۔ دوسرے ملزموں سے جو بیان لیے ان سے یہ راز کھلا کہ ان میں بڑی عمر کا جو آدمی تھا اس نے انتقامی کارروائی کی تھی۔ اس کا نام نظام الدین تھا اور اسے جامو کہتے تھے۔ اس کی عمر 50 سے 1.5-2 سال کم تھی۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی، تو اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ فطرتاً لڑاکا تھا اور لڑائیاں جھگڑے ہی کرتا پھرتا تھا، ہر کسی پر روب جھاڑتا اور اپنے آپ کو کنگ کانگ سمجھتا تھا۔ وہ قتل کے جرم میں پکڑا گیا۔ عینی شاہد صرف ایک آدمی تھا، وہ تھا شاہدہ کا باپ۔ اس نے پولیس کو بیان دے دیا۔ جامو کا باپ شاہدہ کے باپ کو کہنے لگا کہ وہ عدالت میں بیان دینے نہ جائے، اس کی گواہی کے بغیر جرم ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن شاہدہ کا باپ نہیں مانتا تھا۔ اس کو اچھی خاصی رقم پیش کی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ ایک بات جو مجھ کو بعد میں شاہدہ کے گاؤں کے نمبردار سے پتہ لگی تھی وہ بھی یہیں بتا دیتا ہوں۔ شاہدہ کے باپ نے مقتول کے باپ سے بہت رقم لے لی۔ اس کے علاوہ اس نے تھانے دار کو بھی خوش رکھنا تھا۔ اس کو جامو کے رشتہ دار کہتے تھے کہ وہ عدالت میں گواہی نہ دے، لیکن اس شخص نے خود ہی گواہی دے دی اور تھانے دار کے کہنے پر وہ ایک جھوٹا گواہ بھی تیار کر کے لے گیا۔ یہی 2 گواہ اہم تھے۔ جامو کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ عمر قید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری عمر جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ جامو مافیا وغیرہ ملا کر 13 سال اور کچھ مہینے قید کاٹ کر واپس آ گیا۔ اس کو آتے ہوئے 20-22 دن ہوئے تھے اور وہ ہر وقت انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ وہ یہ تو سوچتا ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا اور سزا پائی تھی۔ جناب تھانے دار، جامو نے بیان دیتے ہوئے کہا، مجھ کو صرف قید کی سزا نہیں ملی، یہ بھی دیکھیں کہ میں جوانی کی عمر میں جیل میں گیا تھا اور باہر آیا ہوں تو میں بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میری قید کے دوران میری بیوی نے 2 آدمیوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ نوجوان تھی اور میں ایک آدمی کو قتل کر کے جیل چلا گیا تھا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے اور مجھ کو اس کے ساتھ دلی محبت تھی۔ میرے دل کو چوٹیں پڑتی ہیں۔ جیل میں جاموں کو بڑے پکے بدمعاش اور عادی مجرم مل گئے تھے۔ انہوں نے اس کو بھی مجرم اور غنڈہ بنا دیا۔ گاؤں میں آ کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ شاہدہ کے باپ کو قتل کرنا ہے۔ کبھی سوچتا تھا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ جو 2 جوان آدمی اس کے ساتھ پکڑے گئے تھے اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور ہمراز بھی۔ آصف کی موت اور شاہدہ کی مصیبت آ گئی۔ بقوہ کی رات جامو نے شاہدہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ دوڑ کر ان دونوں آدمیوں کو بلا لایا اور ان کو بتایا کہ شاہدہ کھیتوں کی طرف گئی ہے، چلو چلیں۔ تینوں کلہاڑیاں لے آئے اور چھپ چھپ کر وہاں پہنچ گئے جہاں شاہدہ اور آصف موجود تھے۔ وہاں جو وقوع ہوا وہ بیان ہو چکا ہے۔ مردان قلندر کے ساتھ جامو کا دوستانہ تھا۔ جامو وہاں جوئے اور شراب کے واسطے جاتا تھا۔
یہ جب شاہدہ کو لے جا رہے تھے تو جاموں دوڑتا ہوا مردان قلندر کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ ایک لڑکی کو لا رہے ہیں۔ مردان قلندر بہت خوش ہوا تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکی تم کو پہچانتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوچا کیوں نہیں تھا، جاموں نے جواب دیا۔ لڑکی کو ہم نے واپس نہیں کرنا تھا۔ کل رات اس کا گلا گھونٹ کر رات کو لاش کہیں دفن کر دینی تھی۔ ہم آج ہی رات یہ کام کر دیتے، لیکن مردان قلندر کہتا تھا کہ 2-3 دن اور رہنے دو۔ میں نے مقدمہ تیار کیا اور جاموں اور اس کے دونوں ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور مردان قلندر کو مجموعی طور پر 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ قتل، قاتل اور کارپورل۔ قتل اور خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، انسان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے۔ بعض قتل ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے ایک موٹی کتاب جیسی لمبی کہانی ہوتی ہے۔ یہ واردات جو میں سنانے لگا ہوں، اس کی کہانی کم سے کم 250 صفحوں کے کتاب کے واسطے لکھنے کی کہانی ہے، اور یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے واسطے غیر اور اجنبی نہیں۔ یہ 100% سچی داستان ہے۔ جن لوگوں کے رویے اور بدعمالیوں سے بنی تھی، ان لوگوں کو بھی آپ پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بلکہ واقعات کا مجموعہ اس علاقے کا ہے جو بعد میں پاکستان کا علاقہ بن گیا تھا۔ پاکستان تقریباً 3.5 سال بعد وجود میں آیا تھا۔ پاکستانی علاقے کی واردات ہونے کی وجہ سے میں واردات والے قصبے کا نام نہیں لکھوں گا، نہ میں کسی مرد یا عورت کا صحیح نام لکھوں گا۔ نام جو لکھوں گا یہ فرضی ہوں گے۔ یہ احتیاط اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں کسی کی بدنامی اور دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ 1947 میں میری ایک ٹانگ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے توڑ دی تھی، جو پاکستان آ کر کٹوانی پڑی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑھاپے میں کوئی پاکستانی جاگیردار دوسری ٹانگ توڑ دے۔ اب اصل بات سنیں۔ یہ ایک قصبہ تھا جو پاکستان میں آ گیا تھا۔ میں اس کے تھانے کا انچارج تھا۔ علاقہ میدانی نہیں بلکہ گھاٹیوں، ٹیلوں اور کھڈے نالوں والا تھا۔ اس زمانے میں اس کے بعد حصوں کو بالکل ہی بنجر اور ویران تھے، جہاں زمین کٹی پھٹی اور گہرے کھڈوں والی تھی۔ یہ اس قصبے کے ارد گرد دیہاتی علاقہ تھا۔ اس کا بہت سا حصہ میرے تھانے میں آتا تھا۔ ایک روز تقریباً 3 بجے کے بعد دوپہر ایک معزز آدمی تھانے میں آیا۔ میں آپ کو مزے کی یہ بات بتاتا ہوں کہ جب پولیس والے کسی کو معزز آدمی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شریف آدمی ہے۔ سرکاری طور پر معزز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذرا اونچی حیثیت والا آدمی ہے، زمین جائیداد والا ہے اور بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ شہروں اور قصبوں کے اکثر معزز حضرات پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چغل خور کہا جائے تو یہ ٹھیک لفظ ہے۔ اس معزز آدمی کو میں جانتا تھا جس کا ذکر کیا ہے کہ بعد دوپہر تھانے میں آیا۔ میں سمجھا شاید رسمی سلام دعا کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بڑی پریشانی لے کر آیا تھا۔ اس کا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کی عمر پوچھی تو اس کی 26 سال کے قریب بتائی اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ مجھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ اس کا بیٹا خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا تھا کہ اس بیٹے کا باپ امیر زمیندار تھا۔ قصبے کے قریب اس کی بہت سی زمین تھی اور نہری علاقے میں اس کے باپ دادے کے 3-4 مربے بھی تھے۔ قصبے میں اس کی کمیشن ایجنسی بھی تھی۔ اس قسم کے مالدار آدمیوں کی اولاد ایسی ہی ہوتی تھی کہ اخلاق اچھا نہیں ہوتا تھا۔ یہ شخص انگریزوں کو اپنا آقا سمجھتا تھا۔ میں اس کی بابت اتنا نہیں جانتا تھا کہ اس کا شمار قصبے کے چند ایک بڑے آدمیوں میں ہوتا تھا۔ قصبے کے رئیس تو ہندو اور سکھ تھے جن کے ہاتھوں میں تجارت تھی۔ مسلمانوں کو مالی حالت کمزور تھی۔ ان میں یہ شخص سرکردہ تھا۔ اس شخص کی بابت میں یہ بھی جانتا تھا کہ قصبے کے 3-4 بدمعاش اس کے مرید تھے۔ 3 سال پہلے جب یہاں کوئی اور تھانے دار تھا، یہ شخص اس آدمی کے قتل میں ملوث پایا گیا تھا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ رشوت چل گئی تھی۔ میں اس کے گھریلو حالات سے واقف نہیں تھا۔ اس کا نام جو کچھ بھی تھا، اس کو جانے دیں۔ میں اس کو خواجہ لکھوں گا اور اس کے بیٹے کا فرضی نام بشیر رکھ لیتا ہوں۔
میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو یہ خیال کیوں آیا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیر سپاٹے کے واسطے کہیں چلا گیا ہو۔ مجھ کو بتائے بغیر اس طرح گھر سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ وہ پرسوں دوپہر سے غائب ہے۔ اگر مجھ کو بتائے بغیر ہی اس نے سیر سپاٹے کے لیے جانا تھا تو ایک دو جوڑے اور کپڑے وغیرہ ساتھ لے جاتا۔ اس نے ماں کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی اپنی ماں تو 3 سال گزرے فوت ہو گئی ہے، اب اس کی ماں سوتیلی ہے۔ پھر تو معاملہ صاف ہے، میں نے کہا۔ آپ کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی بڑی پرانی کہانی ہے۔ دوسری بیویاں خاوندوں کی پہلی بیویوں کی اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ لڑکیاں بیچاری بھاگ نہیں سکتیں، لڑکے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مربوں پر نہیں چلا گیا ہوگا۔ وہاں میں نے پرسوں ہی ایک آدمی کو بھیجا تھا، خواجہ نے جواب دیا۔ اس نے وہاں سے بذریعہ تار اطلاع دی کہ بشیر وہاں نہیں گیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بہت اچھا تھا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس کو آپ کے کسی دشمن نے اغوا کرایا ہو۔ میری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں، اس نے جواب دیا۔